پہلا میں تمہیں ایک حدیث سنانا اور یاد رکھو اسی اہل سنت و جماعت ساڈا قرآن تے ایمان حدیث ہوتے ساڈا ایمان ہے کہ جڑا قرآن پاک دا منکر ہے کافر ہے تے جڑا حدیث مصطفیٰ دا منکر ہے وہ بھی کافر کیوں کہ خدا دا جو کچھ ارشاد ہے وہ بھی خدا دا ارشاد ہے اور جو کچھ مصطفیٰ دا ارشاد ہے وہ بھی خدا دا ارشاد سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دی زبان انور تھی جو ارشاد ہوتا ہے وہ خدا دا ارشاد ہے، لہذا خدا دا منکر حدیث مصطفیٰ دا منکر ساڑھے نزدیک کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف تے مشکات شریف۔ خدا دے فضل و کرم نال سیاستہ حدیث دیاں کتاباں میرے کو موجود نے کہ ساڑھے پیش نظر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، سارے سنو تے غور نال سنو، جڑے ایتھے ہو تسی بھی سنو تے جڑے اپنے گھراں وچ ہو وہ بھی سنو۔ سبحان اللہ۔ تے میں کی پیا آخنا، حضور علیہ السلام فرماتے نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خدا تعالی جس اپنے بندے نال بھلائی کرنی چاہے، خدا چاہے کہ میں اس بندے نال بھلائی کرنی ہے، یہ کوئی اپنا فضل کرنا ہے، یہ اپنا کوئی انعام کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو کی دیندا ہے؟ جدوں خدا اپنے کسی بندے اتنے بھلائی کرنی چاہے من یرد اللہ بہ خیر، جدوں اللہ ارادہ کرے خیر دا، انعام دا، احسان دا، بھی میں اس بندے اتنے انعام کرنا ہے، انعام دینا ہے، تے کی دیندا ہے اللہ بندے نو؟ یفقہہ فی الدین، انہوں دین دی فقہ عطا کرنا۔ اے حدیث دے جنہوں اللہ تعالی انعام دینا چاہے تو خدا جدوں انعام دین دے رنگ وچ آوندا ہے تے بندے نو دیندا کی ہے؟ دین دی فقہ۔ معلوم ہویا کہ جس بندے کول، جنہاں بندیاں کول فقہ ہے انہاں تے اللہ دا انعام۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور فرماتے فقہ کنوں آتی؟ فقہ ایک عربی لفظ، فقہ دا معنی سمجھ، سمجھ۔ تو اللہ حضور فرماتے نے کہ قرآن دین ہے، حدیث دین ہے، یہ سن چھڈنا وکری گل ہے، سمجھنا یہ جڑا ہے نا یہ اللہ کا انعام۔ سبحان اللہ۔ قرآن سن کے سمجھنا، حدیث سن کے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دی مراد کی ہے تے حضور دی مراد کی ہے، مراد تک پہنچنا یہ نام فقہ ہے، تے فقہ انہوں ملتی ہے جہدے تے اللہ دا انعام۔ سبحان اللہ۔ ایسی بلند پایا یہ چیز دین دی فقہ، دین دی سمجھ، فقہ میں نے سمجھ، دین دی فقہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ چنانچہ حضرت دیکھو قرآن پاک، قرآن سنانا تھا، قرآن پاک وچ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم ول چلے تے قوم واہ سنان لگے تے پہلے دعا منگی موسیٰ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان دی گرہ کھول دے تاکہ لوگ یفقہوا قولی، میری گل سنن تے فقہ نال کام لین، سمجھن میری گل، ایویں سن نہ چھڈن بلکہ یفقہوا، فقہ نال کام لین، پیغمبر دی گل سنن تے بغیر فقہ دے نہ سن بلکہ فقہ نال کام لین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی۔ اچھا دوسری جگہ قرآن پاک فرماندے، یہ اللہ فرماندے ما لہؤلاء القوم، اس قوم نے کی ہو گیا؟ خدا پہ فرماندہ ہے
ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قرآن شریف لا يكادون يفقهون حديثا کی ہو گیا اس قوم نو حدیث سنتے ہیں پر فقہ نال کام نہیں لیتے قرآن دی آئے ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا کی ہو گیا اس قوم نو بھی حدیث سنتے ہیں پر فقہ نال کام نہیں لیتے حدیث سنو تے فقہ نال کام لو اللہ فرماتا ہے یہ کی ہے سن چھڈی حدیث تے فقہ نال کام نہ لے اے قرآن دی آئے لا یکادون لا یفقہون حدیثا فرمایا انعام تے میرا ہو اے وے فقہ ہوئے فقہ نہیں قرآن سن چھڑو حدیث سن چھڑو کچھ فائدہ نہیں فائدہ تو آئیں جے فقہ بھی ہوئے سمجھ بھی ہوئے تھے اللہ فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اساں انہاں دے دلاں تے مہر لا چھڈیے سن دے نے پر فقہ نال کام نہیں لے قرآن میں چل رہا فرماتا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ایک جگہ دوسری جگہ اللہ فرمانا ہے مِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ تیرے وال کان تے لاندے واضح یہ اللہ پہ آندا میں نہیں پہ آندا منہم من یستمع الیک بعض لوگ انہاں جو ایسے ہیں یستمع الیک تیری گل سنتے نے بھی کی آندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نے آندے نے سانو حضور دی گل سناؤ یستمع الیک تیری گل سنتے نے وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ پر اساں انہاں دے دلاں تے مہر لا چھڈیے سنتے ہیں تیری پر سمجھدے نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خدا بھی فرماندا ہے بے سونیا تیریاں ریساں بعد سنتے نے پر تے گل سمجھدے نہیں بے تو آکھیا کی سن چھڈدے نے اے اللہ بھی فرماندا ہے سنتے نے معلوم ہویا بے اللہ دا وڈا انعام ہے بندے ہوتے بے او دے کول دین دی فقہ آؤ یہ تو قرآن دی ہے بھائی قرآن ہی سنے جن ہن حدیث سن مشکات شریف کتاب العلم وچ یہ حدیث موجود ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجلسین فی مسجدہ حضور علیہ السلام اپنی مسجد وچ تشریف لے غور نال سنو حدیث جے مسجد وچ تشریف لے آئے کہ آپ نے ویکھیا بے صحابہ کرام دے دو گروہ کٹھے ہو کے کچھ ادھر بیٹھے ہوئے نے تو ایک گروہ ادھر بیٹھا ہے کچھ بہت سارے صحابی کٹھے ہو کے ایک پاسے بیٹھے ہیں تو کچھ صحابی ایک پاسے بیٹھے ہیں مجلسین دو مجلساں اے ساڈی مسجد تے ایک مجلس ہے حضور دی مسجد دو مجلساں ہوندیاں یہ حدیث دے مجلسین دو فی مسجد ہی حضور دی مسجد وچ دو مجلساں اور تسی ایک بھی نہیں ہو کرتے حضور علیہ السلام نے دو مجلساں حدیث چنگا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مجلسین فی مسجد ہی اپنی مسجد بھی آئے تو دو مجلساں دو جلسے ویکھے آپ جلسہ یا مجلس دو جلسے پہ ہوتے حضور علیہ السلام نے دونوں جلسے ویکھے ہے حدیث وہ ہے حدیث تے ایمان نال اسی فرمایا حضور نے دونوں مجلساں ویکھ کے فرمایا کلاہما علی خیر دونوں جلسے چنگے کلاہما علی خیر یہ نہیں فرمایا کوئی میں تو آخیا نہیں بھی جلسہ کرو تو ایک ادھر بہ کے کرو یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے فرمایا کلاہما علی خیر دونوں چنگے دونوں جلسے چنگے یہ حضور نے فرمایا کلاہما علی خیر دونوں جلسے چنگے نے اچھا اس حدیث چاہتا ہے کہ ایک جلسے اللہ اللہ پہ ہوتی اللہ پھر حق ہو تے اللہ کا ذکر پہ آتا حضور علیہ السلام فرمانے نے تے دوجے جلسے وچ علم دیاں گلاں پیاں تے فقہ دیاں گلاں پیاں علم تے فقہ میں حدیث دے لفظ تانوں سنانا حضور نے فرمایا کلاہما علی خیر دوویں جلسے چنگے نے اما ہاؤلائے اے گئے اللہ اللہ پہ کر دینا فیدعون اللہ اے اللہ نو پہ پکار دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ پہ کر دے فیدعون اللہ ویرغبون الیہ تے اللہ وال پہ رغبت کر دے
فرمایا فَإِنْ شَاءَ آتَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، اللہ دی مرضی انہوں نے کچھ دے پاویں نہ دے. یہ حضور میں اللہ دی مرضی انہوں نے کچھ دے پاویں نہ دے. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فرمایا تے اے جڑا جلسہ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ، یہ حدیث میں لفظ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ، فرمایا اور اے جڑا جلسہ ہے اے علم تے فقہ دی تعلیم پہ دینے نے ہذا خیر من صاحبہ، اے اللہ اللہ کرنے والے لو اے جلسہ چنگا ہے. حدیث تے فرمایا اللہ اللہ کرنے والے لو تے اللہ اللہ نو پکارن والے لو اے چنگے نے جڑے علم تے فقہ دی گلاں پہ کر. فجلس فیہم، حضور نے فرمایا او اللہ اللہ کرنے والے ہو پاویں تسی چنگے پر میں بیٹھنا انہاں فقہ والے. میں جلس فیہم فقہ والے وچ بیٹھے او فقہ نو منن والے مبارک ہوے حضور تواڈے وچ بیٹھے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے بخاری کھول کے دیکھ لو، مشکات کھول کے دیکھ لو، ساڈا نبی بیٹھا کہناں وچ فقہ والے. اللہ اکبر. تے جدے اوتے اللہ دا خاص انعام ہوئے اللہ انہوں فقہ دیندا، دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے. اچھا قرآن پاک کوئی سمجھو کہ کوئی چھوٹی جی کتاب ہے، یہ اللہ دی کتاب، اللہ دا کلام. اج ہیر رانجھ ہے جڑی پنجابی وچ ہے، ہیر وارث شاہ، یہ جڑی پنجابی وچ ٹھیٹھ پنجابی وچ یہ بعض شعر ایسے نے جڑے بغیر استادوں اسی پنجابی ہوندیاں ہندیاں بھی نہیں سمجھ سکتے. دیوان غالب اردو دے شعر نے او بغیر استاد دے پڑھایوں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اس شعر اتنے کئی جناب شاعرہ نے اس شعر کی تفسیراں لکھی ہیں. دیوان غالب دیا شعراں دیا تفسیراں ہو جائیں. اب ہیر وارث شاہ اسی بغیر استاد دے نہ سمجھ سکیے کہ قرآن نو جیڑا ایرا گہرا گچھو خیرا اٹھے تھوڑا ماردا اٹھے تے جناب آ رہی تے وہ تھوڑا ہاتھ سے پھڑیا تے بلٹویاں ہاتھ سے پھڑیاں تے آکھے میں قرآن سمجھا. سمجھو بھی ایک عقل دی گل ہے بھی ہر اللہ فرماندا نا جنہاں نو دین دی سمجھ ہے قرآن وہ سمجھ، جنہاں نو دین دی سمجھ ہے حدیث وہ تساں کی سمجھے قرآن جو اٹھے تے جی دین سخلا ہے قرآن آسان ہے. کتنے لکھا ہے قرآن میں قرآن آسان ہے؟ لقد یسرنا القرآن للذکر، اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے یاد کرنے واسطے. یہ یاد ہو جاتا ہے جی آسانی نال. یہ کتنے لکھا ہے سمجھنا بھی یہ آسان ہے. یہ کتنے لکھا ہے کہ سمجھنا بھی آسان. اللہ فرماتا ہے سمجھے گا وہ جہدے تے میرا انعام ہوئے گا جنہوں فقہ ہو. قرآن پاک دیکھو نا ہوں سمجھو یہ نہ گلا. قرآن پاک اللہ قرآن اللہ فرماتا فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. خدا فرماتا ہے قرآن جے خدا بلوں نہ ہوندا، جے خدا دا کلام نہ ہوندا کسے ہوری دا کلام ہوندا تے اے دے وچ بڑا اختلاف ہوندا، ادھر کچھ ہوندا ادھر کچھ ہوندا. اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. خدا فرماتا ہے قرآن کوئی اختلاف نہیں. یہ ہوں بعضیاں آیتاں قرآن پاک میں ایسیاں ہیں کہ جنہوں فقہ نہ ہوئے، جنہیں کو دین دی سمجھ نہ ہوئے ان قرآن میں اختلاف نظر آئے، لیکن ان نظر آئے گا جن کو فقہ نہ ہوئے. جنہیں کو فقہ ہوئے گی دین دی سمجھ ہوئے گی ان کوئی اختلاف نظر نہیں لگا. دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرمانا ہے وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا تے کوئی چلن والا ایسا نہیں، ڈنگر جانور انسان زمین تے چلن والے جنہیں نے اللہ فرمانا ہے سارے دا رزق میرے ذمہ، سب دا رازق میں. قرآن کی آیت کہ سب دا رازق میں، میرے سوا کوئی رازق نہیں. ساڈا ایمان ہے شاید. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
کوئی زمین تے چلن والا ایسا نہیں جہاں رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اللہ فرماتا ہے میرے ذمے سب دا رازق میں. یہ خدا نے قرآن میں یہ فرمایا ہے سارے دا رزق میرے ذمے. اسی قرآن میں دوجی آئے گی اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. یہ قرآن دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. جس آدمی نے گھر بچہ پیدا ہوا ہے میں وہ جڑا بچہ پیدا ہوا ہے وہ پیو ہے نا جڑا وہ ذمے میں اس بچے دے بچے دی ماں دا رزق وہ پیو دے ذمے میں یعنی ہر مرد دے ذمے میں اپنی بیوی دا رزق. اللہ فرماتا ہے علی المولود لہ رزقہن وکسوتہن. بیوی دا لباس کپڑے نان و نفقہ بیوی دا رزق بیوی دی روٹی ایک خامد دے ذمے میں خامد بیوی دا رازق ہے. ادھر اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا سارے دا رازق ہاں. اور دوسری آیت فرماتا ہے کہ جو خامد ہے وہ اپنی بیوی دا رازق ہے. اتنے ہوں کوئی جہاں کو فکر نہیں نا وہ پاک وہ آخے گا لو جی اسی تو اللہ ہی رازق ہے وہ سوا رازق ہی کوئی نہیں. تو یہ دوسری جگہ پہ اللہ ہی آتا ہے بھی خامد ہے جہاں اپنی بیوی دا رازق ہے. یہ جہاں جن فکر نہیں نا وہ حیران ہو جائے گا. تو جنہوں دین دی سمجھ ہے وہ یہ آخے گا بھی دین بھی ایک ہوتی ہے حقیقت ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مجاز ایک ہوتا ہے حقیقت ایک ہوتا ہے مجاز. حقیقت یہ کہ جنہیں جیڑی خود بخود صفت جنہوں حاصل ہوئی ہوئے جنہوں کوئی دین والا نہ ہوئے اپنے آپ وہ موجود ہوئے. مجاز یہ بے او صفت اور خود بخود نہیں ملی کسی دین والے نے دیتی. اتنے علماء لکھتے ہیں جتھے اللہ نے فرمایا نا بھی میرے سوا کوئی رازق نہیں اتنے حقیقت ہے. میں میرا رازق ہونا خود بخود یہ میری صفت ہے. مینو کسی نے رازق بنایا نہیں میں اپنے آپ رازق ہوں میں حقیقی رازق ہوں. تے جتھے خامد نو اللہ نے فرمایا نا بیوی دا رازق ہے فرمایا میں اپنے آپ رازق ہوں مینو کسی بنایا نہیں میں خود خدا ہوں میں خدا ہوں میں رازق بھی نہیں مینو کسی بنایا نہیں میں اپنے آپ رازق ہوں. پر اے جڑے میرے بندے نے انہوں میں رازق بنایا یہ مجاز ہے. زیادہ اختلاف اس وقت نہیں بھی ایک پاس حقیقت ہے ایک پاس مجاز. اختلاف کہاں ہوئے جو دو آئے تو حقیقت ہو ایک پاس ہی مجھے دیکھو اے گلا سمجھو قرآن پاک آیتاں یاد رکھو. قرآن فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. مولا نے مددگار مولا مددگار. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مولا الذین آمنوا. مومنہ دا مولا صرف اللہ اسی مان لیا. مومنہ دا مولا مولا میں نے مددگار مومنہ دا مولا صرف اللہ ہے. تے نا جس طرح سیدنا و مولا نا عربی جانتے ہیں ہمارا نا میں نے ہمارا مولا نا یہ کی معنی ہے ہمارا مولا مولانا یہ کی معنی ہے ہمارا مولا مولانا دا یہ معنی ہے ہمارا مولا. اللہ فرمایا ان اللہ مولا الذین آمنوا. اللہ اے مومنہ دا مولا اللہ. تو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا مولا ہوں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. قرآن هو مولانا کہہ دیو حضور نو اللہ فرماتا ہے کہو تو میرے بندے انج کہو لن یصیبنا سانو نہیں پہنچنا الا ما كتب اللہ لنا جو کچھ اللہ نے سارے واسطے لکھ چھڈیا ہے وہ کچھ ملے گا. تے میرے بندیو میرے والی اشارہ کر کے اللہ فرماتا ہے مینوں آکھو ہوا مولانا او مولانا. اللہ فرماتا ہے مینوں آکھو ہوا او اللہ مولانا یا اللہ تو مولانا ہے. اصل قرآن دے اندر ہوا مولانا تے اسی شیخ گرو والے منہ کر کے تے مولانا محمد حسین نو آکھیو ہوا مولانا مولوی محمد حسین مولانا یا مولانا ثناء اللہ یا مولانا ابراہیم. خدا فرماندا ہے ہوا مولانا مینوں آکھو یا اللہ تو مولانا ہے تے اسی اپنے مولوی نو مولانا
دسو ہمیں یہ پھر شرک ہونا چاہیے کہ قرآن ہی چاہوں دوسری جگہ فرمانا ہے واعف عنا واغفر لنا وانت مولانا وانت مولانا، یا اللہ تو ہی مولانا ہے، انت مولانا۔ اللہ دے اندر تسی انجا کہو انت مولانا، تسی اپنے مولوی نو آندے ہو انت مولانا، تو مولانا ہے۔ دسو پھر یہ کی ہے؟ ہوں قرآن ہی ہے، قرآن آندا آکھو ہوا مولانا، تے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ خدا فرمانا ہے اللہ مولا ہے تہاڈا، جبریل بھی تہاڈا مولا ہے، تے جڑے چنگے تے نیک مومن نے وہ بھی تہاڈے مولا۔ معلوم ہویا حقیقی مولا تے اللہ ہی، اتنے بھی حقیقت مجاز کرنی پوے، حقیقی مولا نہ ہوئی تے مجازن اللہ فرماتا ہے جبریل بھی تہاڈا مولا ہے، کہ جبریل نو بھی مولا نہ کہہ سکتے، تسی اپنے نبی نو بھی مولا نہ کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ صالح المومنین تے جڑے صالح مومن نے انہاں نو بھی مولا نہ کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اگر جے حقیقی مولا نہ میں ہی ہوں، اللہ فرماتا ہے مولا میں ہی ہوں، میرے سوا حقیقی مولا کوئی نہیں، پر میری دین نال میری عطا نال جبریل بھی تو کہہ سکتے ہو مولانا، تسی اپنے نبی نو بھی کہہ سکتے ہو مولانا، تسی مومنوں نو بھی کہہ سکتے ہو مولانا۔ معلوم ہوا خدا تعالیٰ دیا یہ صفتاں نے، او خدا دی دین نال او دی عطا نال او دے نبیاں ولیاں جو بھی مننا شرک نہیں، یہ فقہ ہے، یہ دین دی فقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرمانا ہے فإن العزة للہ جميعا، اے دین دی فقہ، فإن العزة للہ جميعا، تمام عزتاں اللہ ہی کے لیے، خدا فرماتا ہے فإن العزة للہ جميعا، ساریاں عزتاں جنیاں ہیں صرف اللہ واسطے۔ اللہ فرماتا ہے عزتاں صرف میرے واسطے، تو پھر یہ معنی یہ بھی ہوں دنیا چ بندہ کوئی بھی عزت والا نہیں۔ اس آیت تھی تو یہ ثابت ہویا بھی عزتاں تو سب اللہ دی ہیں۔ تو ہوں کسی نے مثلا کسی بندے نے دو جتیاں مارو تو آگے تو میری بےزتی کی تھی، اچھا آخا گے تیری عزت ہے کتنے؟ عزتاں تو اللہ دی ہیں، تیری بےزتی کتنا ہو گئی؟ عزت ہوئے تو تیری بےزتی ہوئے، بےزتی حد تک عزت کا دعویٰ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی حد تک عزت کا نہیں، عزتاں نے ساری اللہ دیا نے، تیری عزت ہے ہی کدوں؟ قرآن نال ثابت ہے ان العزت للہ جمیعا، پر اے بے حقیقت ہے، بے حقیقی عزت اللہ دیا نے۔ یا اللہ ہوں کسی بندے کی عزت نہیں، تو نے ساری عزت بس مل گئی۔ اللہ فرماتا نہیں دوسری آیت سنو، خدا فرماتا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت حقیقی میری ہے، پر میری عطا نال میرے رسول دی بھی عزت ہے، میرے رسول دی امت دی بھی عزت۔ سمجھی جن اے جے دین دی فقہ، جنہاں کو فقہ نہیں نا ایک کو باتیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے نا لوگوں نے مشرک تے بدعتی بنائے کے دسو۔ اچھا قرآن فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سنو قرآن دی آیت، اللہ فرماتا ہے زمیناں تے آسماناں دیاں بادشاہیاں صرف اللہ واسطے۔ اللہ فرماتا ہے آسماناں دا بھی بادشاہ تے حاکم میں، زمین دا بھی بادشاہ تے حاکم میں۔ خدا تے فرماتا ہے حاکم زمیناں دا بھی میں ہی، تے ساڈا فرض ہے نا بھی اسی سٹیج تے بیٹھے اعلان کریے بھی صدر تے آؤ لا کے تم ساڈا کوئی حاکم نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حاکم میں ہے۔ پتہ لگ جائے شرک و بدعت دا تے توحید دا، جے یہ فتویٰ کوئی شائع کرے تے پڑھ اتے لکھے قرآن دی آیت، اللہ فرماتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زمیناں آسماناں دیاں حکومتاں تے بادشاہیاں صرف اللہ دی، کوئی حاکم نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتا ہے کوئی کسی دا حکم نہیں، حاکم ہے تے صرف اللہ۔ یہ پڑھو ہاں آیت تے آکھو جی آؤ لاکا سی تینوں حاکم ہی نہیں مانتے تے مارشل لا دا ڈنڈا تیار۔ اچھا میں لیکن ویکھنا ہے بھی یا اللہ حاکم تو ہے، اللہ اکبر، تے کوئی تیری مہربانی تے عطا نال تے یہ دس بھی بندے جو اور کوئی حاکم نہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ایک کملی والیا
مینوں تیرے رب دی قسم ہے اے کدے مومن نہ ہو سکن گے جب تک میرے سونے یارا تینوں اپنا حاکم نہ مان لے سبحان اللہ فرمایا حاکم حقیقی تے میں ہی ہاں، پھر میری دین نال سونے ساری کائنات دا میں تینوں حاکم بنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڈا نبی حاکم بے شک دوجی آیت دے پہلی آیت حقیقت دوجی آیت دیکھ دوجی جگہ اللہ فرماندا ہے کہ الملک القدوس السلام الملک ملکان میں بادشاہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ملک میں ہاں بادشاہ میں ہاں تے آج اسی ابن سعود نو تے شاہ فہد نو تے لکھنے ملک الحجاز والنجد تے اللہ نے فرمایا ملک میں ہاں اینو کیوں لکھ لے اللہ فرمایا ملک میں ہاں خدا نو پوچھے یا اللہ تو ملک ہے تے تو ملکاں دا بادشاہ ہے تے ملکاں دا مالک ہے تے اپنے بندیاں نو بھی کچھ دینا ہے کہ بس نہیں دیندا فرمایا یؤتی ملکہ من یشاء جنوں چاہے اپنے بندیاں جو اپنا ملک دے بھی دے او دے دین نال ملکاں دے مالک بن گئے پاکستان اللہ نے سانو دیتا ضیاء الحق نو اللہ نے مالک بنا دیتا حاکم بنا دیتا کیوں بھائی بعض لوگ یہ بعض لوگوں کو اللہ کا بڑا فکر ہوتا ہے بڑے اللہ کے فکر پاؤں پھرتے ہیں لو جی اے سنی آخر نے میں سب کچھ زمین آسمان عرش فرش یہ حضور علیہ السلام ہے جس طرح اللہ ایک ناز لکھا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ساڈا ایمان ہے عرش و فرش دنیا و ما فیہا دو جہان اے اللہ نے حضور دی خاطر پیدا حضور دی خاطر پیدا کیتے تے حضور نو اے نا دو جہان دا مالک بنا دیتا انہاں دے تصرف اختیار دیتا دیکھو نا میرا ایک مہمان آنا ہوئے کراچیوں بڑا عزیز دوست یار بڑا پورا یار وہ دے وقت اپنی میں بیٹھ کے سجاں چنڈیاں لاں اگے جناب وہ بیٹھ پیچھے کونچ بچھاں غلیچے بچھاں چمچی رکھاں لوٹا رکھاں میز رکھاں کرسیاں رکھاں میں میرا ایک پورا یار آ رہا ہے اچھا وہ جس لیے آ جائے بیٹھ بھی بڑے بندہ نو آ کے بھائی ہے تو سب کچھ تیرے واسطے کرسی بھی تیرے تے میز بھی تیرے واسطے ٹی وی بھی تیرے تے رکھے پہ رات ویکھی تو جناب ہے جو کچھ ہے سب کچھ تیرے واسطے وے پر تیرا اختیار کوئی نہیں خبردار کسی چیز تو ہاتھ لایا تو انہوں ورتنا نہیں او جنہیں واسطے میں سب کچھ مہیا کیتا ہے انہیں اختیار بھی دیا گا سونے تیری خاطر جی میں مرضی ہے انہوں ورتنا اللہ نے سب کچھ بنایا حضور واسطے تے تصرف بھی حضور نے اختیار بھی دے اختیار بھی دے دیتا حضور علیہ السلام کو تے بعد یہ فکر ہوتا ہے لو جی سب کچھ حضور علیہ السلام کا ہو گیا پھر اللہ کو کی دیا بعد یہ اللہ کا بڑا فکر تے دسو کہ وہ بھی بڑا کوئی بے وقوف ہوئے کہ جنہوں اللہ کا فکر ہو جنہوں جڑا اللہ کے فکر چ پاؤں پھرے تے جلسے کرتا پھرے اللہ کے فکر میں میں اللہ کو کی دیا اچھا میں پہ دستا سا تو کل ملک کا منتشا اللہ اپنا ملک جنہ چاہے جنوں دے دے یہ اللہ آدھا میں دینا میری چیز ہے جنوں دیا کسی کو کھولنا کسی کو دیا دیکھو نا میں سارے پاکستان کئی کو اللہ نے پاکستان کھویا تو کئی کو پھڑایا کئی کو کھویا تو کئی کو پھڑایا یہ اللہ آدھا میری مرضی اچھا ہوں پاکستان اللہ نے ضیاء الحق دے ہاتھ پڑا چڑیا کیوں بھائی سانو دیتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا ٹکڑا اللہ نے سانو دیتا ہے کہ آنے نا مملکت خدا داد پاکستان اللہ کا دیتی ہوئی یہ مملکت ہندوستان کا ٹکڑا اللہ نے اندرا گاندھی نو پڑھا چڑے پڑھایا کہ نہیں اندرا گاندھی ببرک نو افغانستان پڑھا چڑے ایران خمینی نو دے چڑے انگلستان انگریزوں دے چڑے انہوں نے بندہ پوچھے بھی اللہ کو تو مرلہ زمین بھی نہ خدا نے بندیاں چ بن چڑی ساری دسو بھی اللہ کو کتنے پھر اللہ کو کی ہے یہ پھر جواب آتے ہیں تو تل ملک کا منتے شاہ جی اصلی مالک تے اللہ ہی ہے یہ وہ دین جواب ہے ہوئی وہ دین انہیں سانو پاکستان دیتا اندرا گاندھی نے ہندوستان دیتا اور جناب ببرک نو افغانستان دیتا
خمینی نو ایران دیتا انگریزاں نے انگلستان دیتا. میں آخنا کہ او خدا جس نے ہمیں پاکستان دیا، جس نے اندرا گاندھی کو ہندوستان دیا، جس نے ببرک کو افغانستان دیا، جس نے انگریزوں کو انگلستان دیا، خمینی کو ایران دیا، اسی خدا نے کملی والے کو دو جہان دیا. تو پھر صحیح کیا نالا نے کہ چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یاد رکھو تو حضور علیہ کہ اے اللہ تعالیٰ اے مالک حقیقی وہ دی دین نہ ملک ہوئے، بادشاہ ہوئے، ملک القدوس. لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اللہ نے تھانوں طالوت ملک بنا کے دیتا. اللہ نے طالوت نو ملک بنا کے وہ بنا. اللہ ملک ہے بغیر کسی نے بنائے ہو تے اسی ملک ہاں وہ بنائے. دیکھو نا ساڈے داتا صاحب لاہوری اسی داتا صاحب نو لانے تے اے آکھنا جی داتا تے اللہ ہے اسی بھی ماننے ہیں. داتا وے اللہ حقیقی، اللہ تعالیٰ او داتا وے جدا کوئی داتا نہیں. خدا او داتا ہے جدا کوئی داتا نہیں تے لاہوری داتا ہوے جدا داتا اللہ ہے. لاہوری داتا دا خدا داتا وے، خدا او داتا جدا کوئی داتا نہیں. لہذا برابر نہ ہوئے، شرک نہ ہوئے. شرک تو سی جی اسی داتا صاحب لاہوری نو بھی آتے بھی انہاں دا بھی کوئی داتا نہیں کہ اللہ او داتا ہے جدا کوئی داتا نہیں تے لاہور والے او داتا نہیں جنہاں دا خدا داتا. لہذا شرک نہ نہیں. ہر گل دیکھو مثلا میں تمہیں پوچھا بھائی انگلیں کنیاں نے، میں ایک انگل کھڑ دی کی آخو گے ایک. اچھا میں آخر گا قرآن بھی اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک تے اللہ ہے. تسی میری انگل نو ایک کیوں کہندے؟ خدا فرماتا ہے اللہ نو ایک آکھو تے تو میری انگل نو جو آکھیا ایک. یہ بھی شرک ہونا چاہیے. یہ جواب ہے کہ اللہ ایک ہوے جنوں کسے ایک نہیں بنایا تے اے ایک ہوے جنوں اللہ نے ایک بنایا. شرک نہ ہے. یہ اللہ غیب دا علم جانتا پر او عالم الغیب ہے حقیقی، انہوں کسے عالم نہیں بنایا. ساڈا نبی جڑا او ساڈا نبی غیب دا علم جانتا ہے. ساڈا ایمان ہے خدا نو کسے عالم غیب نہیں بنایا، آپ عالم الغیب ہے. ساڈا نبی جڑا غیب جانتا ہے اپنے آپ نہیں بنے بلکہ خدا دے بنایا غیب تے جانتا ہے. جب یہ فرق نکلا ہے بھائی شرک نہ شرک تاں سی بجے کر سورہ قرآن وچ یہ ہوندا قل لا یعلم الغیب الا اللہ. قرآن جو اللہ فرماندا ہے غیب نہیں جانتا اللہ دے سوا کوئی اور. ایک کو پاسے دی آیت پڑھ لینی، دوجی مجاز والی آیت بھی سنو. اللہ فرماندا ہے حقیقی طور تے غیب دا جانن والا میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. پر فرمایا عالم الغیب، میں عالم الغیب ہاں. فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا غیب جانن والا میں ہی ہاں، کسے نو غیب دا علم میں نہیں دیندا پر رسولاں وچوں جنوں چننا اونوں میں غیب دا بھی علم دے دینا. سبحان اللہ. او حقیقت ہے، اے مجاز. لہذا شریف اے دین دی سمجھ ہوئے تے تاں اے فرق پتہ لگے. بے شک نہیں تے اکو پاسی بس رگڑی جائے، اکو پاسی آیتاں پڑھی جائے تے لوکاں دے فتوی لگی جائے. اللہ فرماندا ہے نا